خالق کا ہے فرمان کے معراج کی شب ہے، خالق کا ہے فرمان کے معراج کی شب ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے سیگمنٹ میں عرض کیا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج، اور ابھی اس کی تکمیل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس واقعے کا بقیہ حصہ آپ نے سنا وہاں تک کا سفر معراج کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقتدا کی، نماز پڑھائی گئی، اور نماز پڑھنے والوں میں 7 شامل تھے تمام تر انبیاء۔ اب اس عمل کے بعد اب سفر معراج آگے بڑھتا ہے۔ سرکار دو عالم فخر انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہوئے پھر، اور اب آسمانوں کی جانب روانہ ہوئے۔ سفر معراج آگے بڑھ رہا ہے، نماز ہو گئی اور اب سب آسمانوں کی جانب روانہ ہوئے۔ جبرائیل امین آپ کی ہمراہی میں تھے، یہاں تک کہ پہلا آسمان آ گیا۔ اب یہ سفر معراج کے الگ الگ سٹیپس، یہاں تک کہ پہلا آسمان آ گیا۔ جب آپ پہلے آسمان پر تشریف لائے، آپ نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہیں، ان بزرگ کے دائیں طرف انسانوں کا ایک گروہ عظیم ہے، اور اسی طرح ان بزرگ کے بائیں طرف بھی انسانوں کا ایک گروہ عظیم ہے۔ کون ہے یہ بزرگ؟ بتایا گیا یہ بزرگ آدم علیہ السلام ہیں۔ دائیں طرف ان کی وہ اولادیں ہیں جو جنت میں جائیں گی، بائیں طرف وہ روحیں ہیں جو جہنم میں جائیں گی۔ آگے بڑھے، آدم علیہ السلام نے آپ کا شایان شان استقبال کیا، آپ کو خوش آمدید کہا۔ دوسرا آسمان، آپ دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں آپ کی 2 بزرگ ہستیوں سے ملاقات کروائی گئی۔ یہ دونوں نہ صرف نبی تھے بلکہ آپس میں خالہ زاد بھائی بھی تھے، یہ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام تھے۔ پھر آگے بڑھے، ان دونوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامتی بھیجی، آپ کا استقبال کیا، آپ کو خوش آمدید کیا۔ سرکار آگے بڑھے، تیسرے آسمان پر گئے، آپ کو تیسرے آسمان کی سیر کروائی گئی، وہاں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ یوسف علیہ السلام نے بھی بڑھ کر استقبال کیا، فرمایا آپ میرے صالح بھائی ہیں، میں آپ کو سلام کہتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آگے بڑھے، چوتھے آسمان پر گئے۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ ادریس علیہ السلام کا بھی واقعہ ملتا ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ ادریس علیہ السلام کا بھی واقعہ ملتا ہے جس میں ادریس علیہ السلام کو بھی آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ اس آسمان پر آپ کا استقبال ادریس علیہ السلام نے کیا، فرمایا آپ کو اچھے سے اچھے الفاظ میں خوش آمدید کہا۔ براق آپ کو لے کر 5ویں آسمان کی طرف روانہ ہوا۔ 5ویں آسمان پر جبرائیل کے ساتھ پہنچے، وہاں آپ کا استقبال کرنے کے لیے ہارون علیہ السلام موجود تھے، جنہوں نے باقی انبیاء کی طرح آگے بڑھ کر آپ کا پرتپاک استقبال کیا۔ اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب 6ٹھے آسمان پر گئے، موسیٰ علیہ السلام کو پایا، اپنے مثل صاحب شریعت نبی کا استقبال کیا۔ بعد از ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل کے ہمراہ اب 7ویں آسمان کی طرف روانہ ہوئے، وہاں آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ سب جانتے ہیں سرکار دو عالم انہی کی نسل میں پیدا ہوئے، انہوں نے بھی بڑھ کر آپ کا استقبال کیا، خوش آمدید کہا۔ پھر آپ کو 7ویں آسمان پر ہی وہیں پر بیت معمور کی زیارت کرائی گئی۔ بیت معمور یہ اللہ کا ایسا گھر ہے، بیت معمور کہ جو زمین پر خانہ کعبہ کے عین اوپر ہے۔ بیت معمور ایسا گھر ہے جو ہر لمحے فرشتوں سے معمور رہتا ہے۔ حال یہ ہے کہ ایک وقت میں، ایک لمحے میں یک بارگی 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں یا اس کا طواف کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، اور پھر دوسرے 70,000 فرشتے آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اور جو فرشتہ، جب سے یہ عمل جاری ہے، جو فرشتہ ایک بار آ جائے وہ پھر دوبارہ نہیں آتا۔ بیت معمور، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کا نظارہ کیا، اور اب وہاں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر سدرۃ المنتہا کی جانب، ابھی سفر ابھی جاری ہے، سدرۃ المنتہا کی جانب سفر شروع ہوا۔ عربی زبان میں سدرہ بیری کے درخت کو، بیری کو کہتے ہیں، منتہا کا مطلب انتہا، یعنی انتہا پر موجود ایک بیری کا درخت، سدرۃ المنتہا۔ عجیب و غریب درخت تھا، اتنا عظیم الشان درخت تھا کہ بتایا جاتا ہے اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے مثل بڑے بڑے تھے، اور اس بیری پر موجود بیر حجم میں پانی کے مٹکوں کے برابر تھے۔ بس اس پر اللہ کا حکم چھا گیا، اور پھر بیری حسین سے حسین تر ہوتی چلی گئی کہ مخلوقات میں اس سے زیادہ کسی کا منظر حسین نہیں ہوگا۔ ہاں، یہی وہ درخت تھا جہاں سے آپ نے 4 نہریں نکلتی، اب آپ صرف سوچئے، یہی وہ درخت تھا کہ جہاں سے آپ نے 4 نہریں نکلتی دیکھی، 2 ظاہری تھیں، 2 باطنی تھیں۔
اسی سفر معراج میں جہاں اور بہت سارے مشاہدات معراج ہیں جن کا ظاہر اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، تو بس میں اس کو آہستہ آہستہ ختم کرتا ہوں. اسی سفر معراج میں مشاہدات معراج ہوئے، اور اسی سفر معراج میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر یعنی ہم سب پر نماز فرض کی. نماز کا تحفہ بھی آج کی شب عطا ہوا. آج کی شب فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، اور پھر سدرۃ المنتہا پہ. تو بس اب میں اس واقعے کو ختم کرتے ہوئے کہ پہلے آسمان، پھر دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور پھر ساتواں آسمان، تمام تر انبیاء سے ملاقاتیں، پھر سدرۃ المنتہا، پھر اس کے بعد بیت معمور، اور یہ ساری کی ساری زیارتیں. اور اس کے بعد کیا معاملہ ہوا کہ اس کو قرآن مجید نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا. بس اب قرآن مجید نے سفر معراج جن الفاظ میں بیان کیا ہے انہی سے اختتام کرتے ہیں. آپ نے ساری داستان سن لی، اب قرآن مجید کی زبانی یہ ساری کی ساری داستان سنیے. سورہ اسرا میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. اور اب سنیے سورہ نجم کی آیات کا ترجمہ. کیا کہنے، ابھی آخر میں جو کلام پڑھا تھا زہیب اشرفی صاحب نے، جس میں ایک جملے کا مفہوم یہ تھا کہ قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اب آپ سنیے یہ قصیدہ، یہ نعت بھی ہے، سرکار کا تذکرہ بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، اور ترجمہ سنیے. سورہ نجم میں فرمایا، بس اسی پر ہم ختم کریں گے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قسم ہے ستارے کی کہ جب وہ گرے، والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے. اے مکے کے باشندوں، یہ تمہارے ساتھ رہنے والے صاحب یعنی سرکار دو عالم، یہ تمہارے ساتھ رہنے والے صاحب نہ رستہ بھولے ہیں نہ رستہ بھٹکے ہیں. اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے، نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں. اور یہ اپنی خواہش سے تو کچھ بولتے ہی نہیں، یہ تو خالص وہی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے. وما ينطق عن الهوى، یہ تو وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے. انہیں ایک ایسے مضبوط طاقت والے نے تعلیم دی ہے جو قوت کا حامل ہے. چنانچہ وہ سامنے آ گیا جبکہ وہ بلند افق پر تھا، پھر وہ قریب آیا اور جھک پڑا، یہاں تک کہ دو کمانوں کے فاصلے کے برابر قریب آ گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک. فکانا قاب قوسین او ادنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک. فکانا قاب قوسین او ادنا. اس طرح اللہ کو اپنے بندے پر جو وہی نازل فرمانا تھی وہ نازل فرمائی. جو کچھ انہوں نے دیکھا دل نے اس میں کوئی غلطی نہ کی. کیا پھر بھی تم ان سے اس چیز کے بارے میں جھگڑتے ہو جسے وہ دیکھتے ہیں؟ اور یہ قرآن کا ترجمہ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو ایک اور مرتبہ دیکھا اس بیر کے درخت کے پاس جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے. عندہ سدرۃ المنتہا، جس کے پاس جنت المأوا ہے. اس وقت اس بیر کے درخت پر وہ چیزیں چھائی ہوئی تھی جو بھی اس پر چھائی ہوئی تھی. پیغمبر کی آنکھ نہ تو چکرائی اور نہ حد سے آگے بڑھی. سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا. یہ قرآن کریم نے واقعہ معراج کا تذکرہ کیا. بس آخری جملہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے، اور روایات کے مطابق آپ کا بستر ویسے ہی گرم تھا. دروازہ کھلنے پر جو کنڈی ہل رہی تھی وہ اسی طرح ہل رہی تھی کہ گویا اس سارے سفر میں وقت تھم سا گیا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج کی اس شب کی برکتیں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اعلان کے معراج کی شب ہے، معراج کی شب ہے، خالق کا ہے فرمان کے معراج کی شب ہے.